الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم خطبہ جمعہ کا مطالعہ کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جمعے وعظ و نصیحت کے لیے جو انتخاب ہے اس کی بیوٹیز کو اپریشیٹ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو الفاظ چنے ہیں ان میں کیا محاسن ہیں، کیا بیوٹیز ہیں، کیا حکمتیں ہیں، اور کس طرح پورے ایک ہفتے کی ڈوز صرف اس ایک خطبے کے اندر موجود ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خطبے کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے، اور اگر کہیں ایسا موقع ہو جائے کہ کسی مسجد میں خطبہ دینے کے لیے کوئی موجود نہ ہو تو آپ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں اور سمپلی یہ الفاظ یاد کر لیں، پورا کا پورا خطبہ تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کوئی جو ایک دو آیات یاد ہوں آپ پڑھ دیں، سورۃ الفیل سے لے کر آخر تک تو سب کو یاد ہی ہے، وہ آپ پڑھ دیں اور اس کے بعد پھر پہلا خطبہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح دوسرے خطبے میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اور پھر قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ کر اور پھر اس کے بعد آپ جو دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ پڑھ دیں تو آپ کا خطبہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف آوری پر، اور یہ تو آپ کے علم میں شاید ہوگا، نہیں ہے تو نوٹ کیجئے گا کہ مدینہ منورہ آمد پر شہر میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے جو 2 ہفتے قباء میں قیام فرمایا ہے وہاں پر یہ جمعہ فرض ہوا اور پہلا جمعہ آپ نے وہیں پر پڑھایا۔ اور میں عام طور پر جو پہلا خطبہ پڑھتا ہوں یہ وہی خطبہ ہے جو میں نے سیرت کی کتاب سے پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ مسلمانوں سے خطاب فرمایا، تو اسی میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، الحمدللہ، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، نحمدہ، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، ونستعینہ، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرہ، اور اسی سے بخشش مانگتے ہیں، ونؤمن بہ، اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونتوکل علیہ، ایک لفظ اور ہے، اور ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے، ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے اعمال کی برائیوں سے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ تعالیٰ گائیڈ کرے، جسے اللہ تعالیٰ راستہ دکھانے کا فیصلہ کرے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو ومن یضللہ، اور جس کی بار بار ریجیکشن کی وجہ سے کہ اسے ہدایت نہیں چاہیے تو اللہ تعالیٰ پھر سرٹیفائی کر دے کہ ٹھیک ہے جاؤ دفع ہو جاؤ، تو اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد ہے وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے کہ کوئی امام جو ہے وہ واحد کے صیغے میں پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پہلے بھی سارا کچھ واحد کے صیغے میں پڑھا جا سکتا ہے، الحمدللہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ، لیکن عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ایسے ہی ہے
کہ آپ جمع کے صیغے میں یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے. تو اس کے بعد پھر وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. الہ کا سادہ مفہوم ذہن میں رکھیے کہ الہ کے معنی ہے وردی آف ورشپ، یعنی انگریزی میں جو گاڈ کا مفہوم ہے وہی عربی زبان میں الہ کا مفہوم ہے. تو لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اب عبادت ہے کیا، ورشپ ہے کیا؟ یہ بھی کوئی ایلین چیز نہیں تھی عربوں کے لیے. ہمیشہ سے جو مذہبی رسومات ہیں وہ ویل ڈیفائنڈ ہیں. یعنی یہ جسم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس میں دماغ جو ہے وہ ایک فنکشن ہے، لیکن ڈیسائیڈنگ اتھارٹی ہمارے دین کی روح سے نہیں ہے. لیکن اصل ڈیسائیڈنگ اتھارٹی جو ہے انسان کے اندر، وہ انسان کا وہ سافٹ دل ہے جو اسی دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہیں اٹیچ کیا ہے. اور چونکہ وہ سافٹ ہے لہذا وہ نظر نہیں آتا. جیسے ہم کمپیوٹر کی اصطلاح میں ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر میں فرق کرتے ہیں. ہارڈ ویئر جو ہے وہ نظر آنے والا ہوتا ہے، اور سافٹ ویئر جو ہے اصل فنکشن اس کا ہوتا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا. تو اسی دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ دل لگایا ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر اس میں فساد پیدا ہو جائے، اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے، فسد الجسد کلہ، تو سارے کے سارے جسم میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، اور سن لو، جان لو، آگاہ رہو کہ وہ دل ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے سینہ مبارک میں بائیں جانب اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، کہ خوف خدا یہاں ہوتا ہے، خوف خدا یہاں ہوتا ہے، خوف خدا یہاں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دل ہی. اور ہمارا اپنا تجربہ بھی یہی ہے کہ کسی انسان کو آپ سے دلی محبت ہو جائے تو آپ اس کے سامنے 100 دلائل بھی کوئی لے آئے آپ کے خلاف، لیکن وہ ان تمام دلائل کو ریجیکٹ کرے گا اور آپ سے محبت کرے گا. اینڈ وائس ورسا، کسی کو آپ سے نفرت ہو جائے تو 20 دلائل جو ہیں وہ آپ کے حق میں دیے جائیں، لیکن وہ جب تک اس کا دل نہیں مانے گا ہی ول ناٹ بی کنونسڈ. حالانکہ دلائل کے اعتبار سے وہ کسی دلیل کا جواب نہیں دے سکے گا، لیکن بہرحال اس کا دل جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. تو دماغ جو ہے، اسے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ تو کرائے کا ایک وکیل ہے. یعنی کسی وکیل کے پاس کوئی مدعی چلا جائے تو اس کو بھی وہ اس کا کیس لڑنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے اور اس کو دلائل فراہم کر دیتا ہے. اور اسی وکیل کے پاس مدعا علیہ چلا جائے، ڈیفینڈنٹ چلا جائے تو اس کو بھی وہ دلائل فراہم کر دیتا ہے اور اس کا بھی کیس لڑنے کو تیار ہوتا ہے. تو دماغ جو ہے یہ تو دل کے مطابق جو ہے وہ پھر راستے تلاش کرتا ہے. کسی سے محبت ہے تو پھر دماغ جو ہے وہ آپ کو اس سے محبت کرنے کے طریقے بتائے گا. نفرت ہے دل میں تو دماغ جو ہے اس سے نفرت کا اظہار کرنے کے آپ کو راستے بتائے گا، لیکن فیصلہ کن جو ہے وہ دل ہے. تو انسان کے جسم میں کسی کا ادب و احترام کرنے کے لیے آپ سر جھکا سکتے ہیں، یعنی اپنی سروسز جو ہیں وہ کسی کو دے سکتے ہیں، لیکن یہ قلب جو ہے یہ آپ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکا سکتے. یعنی اسی کو میں محاورے میں کہوں کہ یو کین ناٹ بی ہول ہارٹیڈ ٹو اینی ون ایکسیپٹ اللہ. ٹھیک ہے. تو دست بستہ کھڑا ہونا، یعنی کسی اندیکھی ہستی کے سامنے جو نظر نہ آتی ہو، دست بستہ کھڑا ہو جانا اس کے سامنے، یہ بھی کیا ہے، یہ موڈ آف ورشپ ہے. اور اس کے بعد کسی کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا یہ دھڑ جو ہے یہ جھکا دینا، یعنی رسپیکٹ کے لیے گردن جھکائی جا سکتی ہے، لیکن یہ دھڑ اگر آپ جھکائیں گے، رکوع کے پوسچر جو ہے یہ بھی کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے.
اور پھر اس سے آگے بڑھ کر انسان کا یہ ماتھا جو ہے کسی کے سامنے ٹیک دینا، یہ تو پھر اس موڈ آف ورشپ کی انتہا ہے۔ اور غیب میں کسی کو پکارنا، ایک کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں آمنے سامنے، اور وسائل کے اندر اور ٹیلی فون پہ بات ہو رہی ہے، کوئی چیز میری گر گئی، میں آپ سے کہوں ذرا مجھے پکڑا دیجیے، یہ کیا ہے؟ یہ فزیکل ہیلپ ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ آپ کا چابک بھی گرا اگر سواری سے تو آپ نے سواری کو بٹھا کر پھر خود اپنا چابک اٹھایا ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر جو ہے وہ صحابہ کرام جو ہے ایک دوسرے سے لڑتے شاید کہ میں یہ خدمت کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن بہرحال الاؤڈ ہے۔ آپ جو فزیکل چینلز ہیں، نظر آنے والے جو ذرائع ہیں، ان میں ایک دوسرے کی مدد کر بھی سکتے ہیں اور آپ ایک دوسرے سے مدد لے بھی سکتے ہیں، لیکن جو انویزیبل چینلز ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو پکارا بھی نہیں جا سکتا۔ یعنی ایک ہے کہ ایک جذبات کے اندر آپ اظہار کرتے ہیں، مثلا کوئی شخص جو ہے اس کو وہ گرتا ہے، اس کو چوٹ لگتی ہے تو اپنی ماں کو یاد کرتا ہے، اے ماں میری ہے، اب اس کو یقین ہوتا ہے کہ میری ماں سن نہیں رہی، لیکن یہ کیا ہے؟ یعنی بچپن سے جو اس کو ماں کے ساتھ محبت ہے اور ماں پر ٹرسٹ ہے کہ جب ایک چھوٹا بچہ گرتا ہے تو ماں اس کو بھاگ کے اٹھاتی ہے، تو اس طرح یعنی ماں کو یاد کر لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ یقین ہو کہ ماں سن نہیں رہی، فوت ہو چکی ہے یا پاس نہیں ہے، تو یہ جو ہے یہ الوہیت کا پکارنا نہیں ہوگا۔ لیکن کسی کو غیب میں پکارنا، جس کی بھی آپ کو میں واضح مثال بھی دوں گا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مثلا ہمارا ایمان ہے فرشتوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے بنائے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو نافذ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ان فرشتوں میں حضرت میکائیل علیہ السلام جو رزق کی تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر مامور ہیں، یعنی بارشوں کا برسانا، ہواؤں کا چلانا، اور اسی سے پھر سارا یہ جو نظام ہے زراعت کا یہ چلتا ہے، دن رات کا نظام جو ہے وہ واقع ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں بارش چاہیے تو ہمیں حضرت میکائیل علیہ السلام کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے کہ میکائیل بارش برساؤ، حالانکہ ہمارا یقین ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو حضرت میکائیل علیہ السلام اور ان کے جو ماتحت فرشتوں کی فوج ہے وہی اس کو ایگزیکیوٹ کرے گی، لیکن ہمیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، حضرت میکائیل علیہ السلام کو پکارنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح کسی کو ہم نے درازی عمر کی دعا دینی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ زندہ رہے، اس کی عمر بڑھے، جیسا کہ عام ایک محاورہ ہے، ہمیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ ہمارا یقین ہے کہ روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی تشریف لاتے ہیں، یا ان کا کوئی نائب فرشتہ آتا ہے کہ جو روح قبض کرتا ہے، لیکن ہمیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو اللہ کے نیک بندے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی ارواح بھی اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کے فیصلوں کو ایگزیکیوٹ کرنے میں فرشتوں کی فوج کے اندر اللہ تعالیٰ شامل کر دیتا ہے۔ یہ وہ تجربہ ہے جو بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی فلاں موقع پر میرے فلاں بزرگ جو تھے انہوں نے آ کے میری ہیلپ کی، ان کی روح نے آ کے ہیلپ کی، جیسے حضرت یہ تو پھر مشکوک بات ہے نا، لیکن جب یقین کے ساتھ حضرت میکائیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر وہ ہستیاں کہ جن کے بارے میں شک ہے ان کو کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شاہ صاحب کی رائے ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث جو ہیں اس بارے میں، یا قرآن مجید کی واضح آیات اس بارے میں نہیں ملتی۔ یعنی یہ جو بات ہے یہ اصل میں سورہ کہف میں جو ایک بزرگ کا ذکر آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہیں کسی جگہ پر کہا کہ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا جاؤ پھر اس دریا کے ساتھ ساتھ جاؤ
اور 2 دریاؤں کے سنگم پر تمہیں ایک شخص ملے گا، اس سے جا کر سیکھو۔ تو حضرت میکائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد یوشع ابن نون جو بعد میں نبی بنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سکسیسر بنے، ان کے خلیفہ بنے، تو ان کو ساتھ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، اور لمبا واقعہ ہے، اسی جگہ پر ان کی ملاقات ہو گئی ایک بزرگ سے۔ قرآن مجید نے ان کا نام نہیں لیا، احادیث سے ان کا نام جو ہے وہ خضر ملتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس سے جو خاص علم دیا ہے تو آپ مجھے اس کی تعلیم دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں تعلیم تو دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ جو کچھ بھی میں کرتا رہا ہوں اس کو دیکھتے جانا، لیکن مجھ سے سوال نہ کرنا۔ تو ساتھ ہی چونکہ دریا کا کنارہ تھا، اب دریا کراس کرنا تھا، تو ایک کشتی جو ہے وہ آئی، اس میں وہ دونوں بیٹھ گئے، اور بیچ دریا میں جب جا رہے تھے راستے میں اس بزرگ نے اس کشتی کو ڈیمیج کر دیا بہت نمایاں طور پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہرحال ایک صاحب شریعت رسول تھے، تو انہوں نے فوراً ٹوکا، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ مجھ سے سوال نہ پوچھنا۔ حضرت موسیٰ نے کہا سوری۔ پھر آگے چلے تو ایک بستی میں سے گزر رہے تھے، تو ایک بچہ وہاں پر لڑکا کھڑا تھا، تو اس بزرگ نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ اب انسان کا قتل اور شریعت موسوی کے اندر تو ایک انسان کا قتل پوری نوع انسانی کا قتل ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہیں رہا گیا کہ ایک یہ کیا حرکت کی آپ نے؟ انہوں نے کہا تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو حضرت موسیٰ نے ریکویسٹ کی کہ اچھا بس ایک موقع اور دے دیں، اب اگر میں اس کے بعد سوال کروں تو پھر سوری معذرت ہے۔ تو پھر چل پڑے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اتنا سفر کر کے پتہ نہیں کہاں سے وہ گھومتے گھماتے جا رہے تھے، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، ایک بستی میں سے گزرے اور بستی والوں سے انہوں نے تقاضا کیا کہ ہم مسافر ہیں اور ہمیں کچھ کھانے کا دو۔ یعنی آج کا دور اصل میں ہمارے شاید نوجوان تو اس بات کو بڑے عجیب سے سمجھیں گے کہ جی راہ چلتے ہوئے کسی بستی والوں سے کوئی کھانے کا تقاضا، جبکہ پرانے زمانے میں یہ بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا کہ ہمارے گھر کوئی مہمان آیا ہے۔ یعنی مغرب کی نماز کے بعد لوگ انتظار کرتے تھے، کوئی نیا آدمی جو ہے، مہمان جو تھا وہ مسجد میں بیٹھا رہتا تھا جو مسافر ہوتا تھا، اور پھر کوئی نمازیوں میں سے خود اس کے پاس آتا تھا کہ جی آپ مسافر ہیں تو آپ آئیے، آج آپ میرے مہمان بنیے، رات میں میرے یہاں قیام کیجیے اور کھانا بھی میرے پاس کھائیے۔ لیکن اس بستی والوں سے انہوں نے خود تقاضا بھی کیا کہ ہم مسافر ہیں تو ہمیں آپ کھانا ہی کھلا دیں۔ انہوں نے کہا نہیں چلو۔ اب جب بستی سے نکل رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار جو تھی بڑی بوسیدہ تھی، جھکی ہوئی تھی، گرنے والی تھی، تو اس بزرگ نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اب یہ دیوار سیدھا کرنا جو ہے یہ اصل میں وہ واقعہ کہ جو پھر ہمیں پریشان کرتا ہے کہ اچھا کوئی غیبی طاقت تھی کہ جس نے انہیں دھکا دیا اور دیوار سیدھا کر دیا۔ یعنی اگر وہ دیوار مسمار کر کے دوبارہ بنائی جاتی تو پھر تو اس میں دیر لگتا اور گاؤں والے نوٹس لیتے ہو آر یو، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کیا کیا، یعنی اس کو دھکا دیا اور دیوار سیدھی ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے کہا کہ کمال ہے، اس دیوار کو سیدھا کرنے کی اجرت کے طور پر ہی آپ ان سے کھانا مانگ لیتے۔ اب وہ گچے وہ یعنی منفی سوال تو نہیں کیا، لیکن بہرحال ایک تقاضا تو کیا۔ تو اس بزرگ نے کہا بس یہ دس از دا پوائنٹ آف ڈپارچر بٹوین یو اینڈ می۔ اچھا چلو چلتے چلتے میں تمہیں ان باتوں کی جو حکمت ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ ایسا میں نے کیوں کیا تھا۔ اب اصل میں تو یہی تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ڈائریکٹ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ کے تو علم میں سب کچھ تھا کہ یہ واقعات پیش آئیں گے۔ وہ جو پچھلی دفعہ تفصیل سے میں نے بتایا تھا نا توکل کا تصور آپ کو، کہ آپ کو اپنے ذہن میں سے ایکسیڈنٹ کے لفظ کو نکالنا پڑے گا اگر آپ توکل کا صحیح مفہوم سمجھنا چاہتے ہیں، کہ نتھنگ ہیپنز وداؤٹ اللہ's پرمیشن، اور اللہ تعالیٰ کی پہلے سے وہ پلاننگ میں شامل ہوتا ہے۔ وہ اس کی شان ہے کہ وہ کیسے اپنی ہمارے حرکتوں کو اپنی پلاننگ میں فٹ کرتا ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، اور جو اس نے کام کروانا ہوتا ہے ہم اپنی انڈیپینڈنٹ رائے سے، اپنی انڈیپینڈنٹ ول سے وہ کام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ ہم وہ حرکت کریں گے۔ جیسے کوئی اچھا کمانڈر جو ہے
وہ اپنی پلاننگ کے اندر، اپنی اسٹریٹجی کے اندر جو دشمن کا کمانڈر ہے اس کی جو پاسبل غلطیاں ہیں ان کو اپنی اس اسٹریٹجی کے اندر شامل کرتا ہے کہ اس موقع پر دشمن یہ غلطی کرے گا تو پھر ہم اس کا یہ فائدہ اٹھائیں گے. اور جب دو پہلوان کشتی کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے جو ذہین پہلوان ہوتا ہے وہ ایزیوم کرتا ہے کہ اچھا اس موقع پر میں اس کو یوں پکڑوں گا تو پھر وہ یہ غلطی کرے گا، پھر میں اس کو دبوچ لوں گا. تو یہ سب کیا ہے، ہم بھی ایسے کرتے ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اوور آل پلاننگ ہے اس کے مطابق ہوتا ہے. تو یوں نہ سمجھیے کہ یہ سارا کچھ جو ہوا تھا وہ بائی چانس ہو گیا تھا، کوئی چیز بائی چانس نہیں ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے اندر یہ تھا کہ وہ ایک کشتی کو ڈیمیج کریں گے. اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں تھا کہ وہ بزرگ جو ہیں وہ ایک بچے کو قتل کریں گے. اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں تھا کہ وہ ایک دیوار کو سیدھا کریں گے. انہوں نے کہا اچھا چلو جاتے جاتے میں تمہیں ان تمام باتوں کی انٹرپریٹیشن بتا دیتا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا تھا. تو پہلی بات انہوں نے بتائی کہ جو کشتی میں نے ڈیمیج کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ جدھر کشتیاں جا رہی تھیں آگے ایک بادشاہ ملاحوں کی کشتیاں زبردستی چھین رہا تھا. اور آپ کو معلوم ہے اب تو معاملہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا، پہلے جب بھی کوئی وی وی آئی پی آنا ہوتا تھا تو اس کا جلسہ جو ہے اس کو دکھانے کے لیے کہ آپ کے بڑے مداح ہیں، تو گاؤں سے ہر پٹواری کے ذمے اور پھر ہر اے سی کے ذمے اور ہر ڈپٹی کمشنر کے ذمے ہوتا تھا کہ اتنی گیدرنگ کرنی ہے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ تمام جو سڑکیں باہر سے آ رہی ہیں ان کے اوپر پولیس کے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اور جتنی بھی اچھی کنڈیشن کی بسیں ہیں ان تمام کی سواریاں وہاں پر اتار دیتے تھے اور ڈرائیور سے کہا جاتا تھا، ایک سپاہی ساتھ بیٹھ جاتا تھا، چلو بھی تھانے لے کے چلو، اور بسیں وہاں پر پہنچ جاتی تھیں. لیکن جو پٹیجر قسم کی بسیں ہوتی تھیں ان کو نہیں لیا جاتا تھا. تو ان بزرگ نے بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ایک بادشاہ جو تھا لوگوں کی کشتیاں زبردستی چھین رہا تھا اور یہ غریب ملاح تھے بیچارے، تو میں نے چاہا کہ ان کی کشتی بچ جائے، لہٰذا میں نے اس کو کشتی کو نمایاں طور پر ڈیمیج کر دیا تاکہ بادشاہ کے کارندے سمجھیں کہ یہ پرانی سی کشتی ہے، اس کو لے کے کیا کرنا ہے. اور آج کی زبان میں سمجھ لے کہ وہ 10 لاکھ کی کشتی تھی اور 30-40 ہزار میں اس کی مرمت ہو گئی تو بچت ہو گئی نا ان ملاحوں کی. اگر کشتی اچھی حالت میں نظر آ رہی ہوتی تو وہ 10 لاکھ کی کشتی جو ہے وہ چھن جاتی. اور اب کیا ہے 30-40 ہزار روپے کا نقصان ہوا اور کشتی بچ گئی. تو ان دا لانگ رن کیا ہوا؟ فائدہ ہوا. نہیں اپیرنٹلی نقصان ہوا لیکن ان دا لانگ رن کیا ہوا؟ فائدہ ہوا ملاحوں کا. اور دوسرا واقعہ انہوں نے بتایا کہ وہ لڑکا جو تھا وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے پریشانی کا باعث بننے والا تھا. ہوتا نا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین اس پر کیا کیا خوشیاں مناتے ہیں، لیکن وہی بچہ جو ہے جب نافرمان ہو جاتا ہے اور ماں باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے تو پھر ان کی زبان پہ کیا آتا ہے؟ کاش کہ ہم نے تمہیں جنا ہی نہ ہوتا. تب حضرت خضر نے، اس بزرگ نے بتایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ بچہ بڑا ہو کر والدین کے لیے پریشانی کا باعث بننے والا تھا، لہذا آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان کو اس کی بہتر ریپلیسمنٹ دے دے. یعنی جو اس کے والدین تھے جو اس بچے سے محروم ہو گئے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر اور بیٹا دے دیا ہوگا، دے دے گا اللہ تعالیٰ، اور وہ اس بچے کی جو پاسبل پریشانی تھی اس سے بچ گئے. اور تیسری کے بارے میں بتایا کہ دیوار جو تھی وہ 2 یتیم لڑکوں کی ملکیت تھی اور ان 2 یتیم لڑکوں کا والد جو تھا وہ بہت نیک آدمی تھا. کان ابوہما صالحا. تو اس نے اس دیوار کے نیچے اپنے بچوں کے لیے خزانہ دفن کیا تھا اور تاکہ بڑے ہو کر وہ خزانہ جو ہے وہاں سے نکال دیں. یعنی ان کو جاتے ہوئے وہ کہہ گیا ہوگا، لیکن بچے ابھی کم سن تھے، چھوٹے تھے، نابالغ تھے. تو میں نے اس دیوار کو سیدھا اس لیے کر دیا تاکہ کہیں وہ دیوار ان کے بالغ ہونے سے پہلے گر نہ جائے. اچھا اب اگر وہ دیوار گر جاتی اور اس کے نیچے جو خزانہ ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا تو وہ گاؤں کے لوگ جنہوں نے اپنے مہمانوں کو اس دور میں کھانا تک نہیں کھلایا ان کے کہنے کے باوجود وہ خزانے کو لوٹ لیتے اور وہ بچے جو تھے یتیم وہ اس خزانے سے محروم ہو جاتے. تو میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ بچے خود بڑے ہوں اور اپنا خزانہ نکالیں. تو یہ جو قرآن مجید کی ساری آیات جو ہیں، آپ الف لام میم سے بلکہ سورہ فاتحہ سے شروع کر لیں اور آپ چلے جائیں والناس تک،
تو قرآن مجید کے بیسکس تھیم جو ہیں وہ چند ایک ہیں، انہی کو اللہ تعالیٰ جو ہے مختلف انداز میں پڑھاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یہ قرآن مجید میں کتنی دفعہ آیا ہے نا؟ اب اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ نمبر ایک، یعنی کسی کے سامنے اس طرح دست بستہ ہو کر نہ کھڑا ہوا جائے، جو نماز کا پوسچر ہے قنوت، کہ انسان سمجھے کہ میرے نفع اور نقصان کا مالک وہ ہے، یہ پوسچر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یعنی اگر بظاہر جو ہے انسان کسی کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑا ہو بھی جائے، لیکن دل میں یہ نہ ہو کہ میرے نفع اور نقصان کا مالک یہ ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی کے سامنے انسان ہاتھ بے شک نہ بھی باندھے، نماز کا پوسچر جو ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی جاتی ہے، تو لیکن یہ فیلنگ نہ ہو انسان کی کہ یہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے، میری زندگی اور موت کا مالک ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر انسان کسی کے سامنے کھڑا ہوگا اس فیلنگ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تو پھر کیا ہے؟ پھر انسان اس کو الہ سمجھ رہا ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے سامنے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ پھر انسان کا ادب کے ساتھ عزت کے کسی کو دینے کے لیے سر جھکایا جا سکتا ہے، لیکن یہ دھڑ جو ہے جس میں دل ہے، یہ کسی کے سامنے نہیں جھکایا جا سکتا، یعنی رکوع کا پوسچر نہیں ہو سکتا اور سجدے کا پوسچر نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری چیز، مادی اسباب کے اندر ایک دوسرے سے ہیلپ لی جا سکتی ہے، اس کو پکارا جا سکتا ہے، لیکن میٹا فزیکل چینلز میں، انویزیبل چینلز کے اندر کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے سوا ہیلپ کے لیے نہیں پکارا جا سکتا، کسی سے دعا نہیں کی جا سکتی، یہ اسی کا تقاضا ہے۔ اور آخری جو ہے اس میں وہ ہے نظر، یعنی ایک ہے آپ دنیا میں کسی سے لین دین کرتے ہیں، میں آپ سے کوئی لین دین کرتا ہوں، آپ مجھ سے کوئی لین دین کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی چیز جو ہے وہ آپ مجھ سے لے رہے ہیں یا میں آپ سے لے رہا ہوں، آپ مجھے اس کی پیمنٹ کر رہے ہیں، میں آپ کو اس کی پیمنٹ کر رہا ہوں، سالو ہے۔ لیکن وہی جو انویزیبل چینلز ہیں ان میں کسی کی نظر ماننا، نظر کیا ہے؟ یہ نظر جو ہے یہ ایک ہی چیز ہے جس کو عربی میں نظر کہتے ہیں، زال کے ساتھ، نون زال اور را، اور فارسی میں اسی کو منت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی منت ماننا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اس کے لیے یہ کروں گا، 2 نفل پڑھوں گا، یا میں اس کے نام پر کوئی صدقہ و خیرات کروں گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اگلا جملہ کیا ہے؟ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے وہی اس کی اصل شان ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو بھی تعارف کروایا ہے اپنے ناموں کے ذریعے سے، وہ ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ جو انسانوں کی زبان کے الفاظ ہیں، مثلا سننا، دیکھنا، جاننا، یہ الفاظ کس کے لیے ہیں؟ بنیادی طور پر عربی زبان میں یہ الفاظ انسانوں کے لیے بنے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ اپنے لیے استعمال کیے۔ فرق کیا ہوگا کہ ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا، ہمارا جاننا، ہمارا زندہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صفات ہیں۔ یعنی میں خود سے نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیکھنے کی طاقت دی ہے تو میں دیکھتا ہوں۔ میں خود سے نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سننے کی طاقت دی ہے تو میں سنتا ہوں۔ میں خود سے کچھ نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے معلوم کرایا ہے مجھے وہی معلوم ہے، اس کے سوا مجھے کچھ معلوم نہیں ہے نا؟ سورہ آیت الکرسی میں ہم کہتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور کوئی اللہ تعالیٰ کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو میرا سننا، میرا دیکھنا، میرا زندہ ہونا، میرا جاننا، میری طاقت، میری قدرت، میری فہم، میری سوچ، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزیں ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ اس میں سے ہر صفت جب میرے اندر ہوگی تو اس کی کوئی نہ کوئی حد ہوگی، یعنی یہ خاص لمٹ ہے جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں، اس سے بیونڈ نہیں دیکھ سکتا۔ سننے کی ایک خاص لمٹ ہے جو آہستہ آہستہ ریڈیوس بھی ہوتی رہتی ہے، ابھی پتہ چل گیا کہ وہ کامل نہیں ہے،
کہ اب عمر کے ساتھ جو ہے وہ ہم سب جو بوڑھے ہیں ہم سب نے تجربہ کر لیا ہے، اور جوان جو ہے وہ عنقریب تجربہ کر لیں گے کہ یہ بہرا پن کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا سننا، اللہ تعالیٰ کا جاننا، اللہ تعالیٰ کا قدرت وہ کیا ہے؟ ان لمیٹڈ ہے، مطلق ہے، ایبسولوٹ ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کتنا جانتا ہے؟ کل شیء علیم، ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر بات کا سننے والا ہے، ہر چیز کا دیکھنے والا ہے. اور تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات جو ہیں وہ ایٹرنل ہیں، یعنی عربی کے لیے اس کا لفظ جو ہے وہ قدیم ہے. قدیم کے معنی پرانا نہیں ہے. جب یہ اللہ تعالیٰ کے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو ایٹرنل کے معنوں میں ہوتا ہے کہ اس کی صفات ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی. ہماری صفات کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا خود سے، ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا پراپرلی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، پھر رفتہ رفتہ وہ کروٹ لے لیتا ہے. تو والدین خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ بچہ کروٹ لینے لگا ہے. پھر وہ بیٹھنے لگتا ہے تو اس پر بھی مٹھائی بانٹتے ہیں کہ بچہ بیٹھنے لگا ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی وہ سٹیپس ہیں کہ اللہ تعالیٰ گریجولی قدرت دیتا ہے، اور پھر گریجولی وہ قدرتیں پھر آہستہ آہستہ ختم بھی ہوتی ہیں. وہی جو کڑیل جوان تھا پھر وہ چھڑی ہاتھ میں پکڑتا ہے، پھر جو ہے وہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا وغیرہ وغیرہ. یہ کیا ہے کہ ہماری صفات جو ہیں یہ کیا ہے؟ یہ نہ ہمیشہ سے ہیں نہ ہمیشہ رہیں گی، اور باقی صفات پر بھی اسی طرح قیاس کر سکتے ہیں. کوئی چیز وہ پرماننٹ نہیں ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا. تو اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی اپنی ہیں، ان لمیٹڈ ہیں اور ایٹرنل ہیں. یہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں مانتے ہیں. تو نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور اس کو کوئی شریک نہیں ہے. اب یہ جو شریک کہا جاتا ہے اس کو بھی 3 لیول پر ہمیں سمجھنا چاہیے. نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا، یعنی نہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں سے کوئی اور وجود نکلا، ولم یولد، اور نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے جنم دیا. پیسے وائس ہے نا، ایک ایکٹیو وائس ہے ایک پیسے وائس ہے. سادہ لفظوں میں کہاں گئے کیا کہیں گے؟ نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ کا کوئی باپ ہے. اچھا، اب ماں باپ جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں اولاد کے لیے؟ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے وجود کا تسلسل ہے. تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا کوئی تسلسل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بالکل اکیلا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے کچھ بنا اور نہ اللہ تعالیٰ کسی اور وجود سے بنا. اس کی ایک شکل تو یہ اولاد اور والدین کی ہے، اور دوسری جو فلسفیانہ مذاہب ہیں ان کے اندر اس کی بے شمار شکلیں پائی جاتی ہیں. یعنی بعض مذاہب کے اندر اللہ تعالیٰ کو بھی ایٹرنل مانا جاتا ہے اور مادے کو بھی، میٹر کو بھی ایٹرنل مانا جاتا ہے. جیسے نیوٹن کے لا آف کنزرویشن آف ماس میں تھا کہ میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. یہ ماننا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو ماننا کہ وہ بھی ایٹرنل ہے، نہ پیدا ہوا نہ وہ کبھی فنا ہو سکتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک ہے. سورہ فاتحہ میں، سورہ اخلاص میں جو ہم کہتے ہیں نا لم یلد ولم یولد، اور ساتھ ہی کہتے ہیں ولم یکن لہ کفوا، اور کوئی اس کا میچ نہیں ہے. یعنی یہ صفت جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ لم یلد ولم یولد ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی چیز جو ہے وہ لم یلد ولم یولد نہیں ہے. تو کچھ لوگوں نے مانا کہ مادہ بھی ایٹرنل ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ایٹرنل ہے، اور یہ کائنات جو ہے ان دونوں کے مجموعے سے، اس کی بھی کئی شکلیں. کچھ نے کہا کہ جیسے چینی اور پانی یہ 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، آپ ان دونوں کو مکس کر دیں تو کیا بن جاتا ہے؟ وہ میٹھا شربت بن جاتا ہے، یہ میٹھا محلول بن جاتا ہے، چینی اور پانی کا محلول. ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بھی شکل میں کسی اور شکل میں ظاہر نہیں ہوا، اور یہ کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا تسلسل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے بنی ہے. کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا،
فیکون فکان، تو وہ ہو گیا۔ اور بہت سے لوگوں کو شاید وہ سورہ یاسین یاد ہوگی، اس کے آخر میں جو الفاظ آتے ہیں انما امرہ اذا قضا شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے ان یقول لہ کن، تو اسے کہتا ہے ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کا تسلسل کسی شکل میں، نہ پوری کائنات کی شکل میں، اور جیسے ہندو سمجھتے ہیں کہ کچھ اوتار ہیں کہ جن کی شکل میں اللہ تعالیٰ ظاہر ہو گیا، ان کے 10 اوتار شمار ہوتے ہیں ان کے ہاں، کہ اللہ تعالیٰ 10 انسانوں کی شکل میں ظاہر ہو گیا، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں خطبے کے اندر آپ سنتے ہیں وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور ہم گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور وہ اکیلا ہے اور اس کو کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ ساری باتیں جو ہیں ہمارے ذہن میں گھوم جانی چاہیے کہ کسی بھی پہلو سے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں شریک ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی صفات میں بھی اگرچہ لفظی اشتراک ہے کہ اللہ بھی سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی طاقت و قدرت ہے، ہمارے اندر بھی طاقت و قدرت ہے۔ اس میں وہ 3 چیزوں کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ کی سب صفات اس کی اپنی ہے، اور غیر اللہ کی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات مطلق اور لامحدود ہیں، غیر اللہ کی صفات محدود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں، ایٹرنل ہیں، جبکہ غیر اللہ کی صفات حادث ہے، جب ہیں سو ہیں، نہ ہمیشہ سے تھیں نہ ہمیشہ رہیں گی۔ اور تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ کی وحدت کے بارے میں یاد رکھنے کی ہے، وہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا جو تقاضا ہے کہ وہ جو موڈز آف ورشپ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی ان میں جو قیام ہے اس میں تو میں نے عرض کیا نا کہ اس میں ایک اشتباہ ہے کہ آپ نیت پر ڈیپینڈ کریں گے، لیکن رکوع اور سجدہ یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک ویزیبل پوسچر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کو تاریخی اعتبار سے معلوم ہوگا کہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ احمد سرہندی، انہوں نے چیلنج کیا تھا اس بات کو کہ مسلمان جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں جا کر وہ کورنش بجا نہیں لا سکتا، اس لیے کہ یہ شرک ہے، یہ پوسٹر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو جب انہیں گرفتار کر کے لایا گیا بادشاہ کے دربار میں، اور شرارت یہ کی گئی کہ ایک چھوٹی سی کھڑکی میں سے انہیں گزارا گیا، یہ ایزیوم کرتے ہوئے کہ جب وہ اندر آئیں گے تو ظاہر بات ہے کہ نیچے جھک کر آئیں گے، لیکن حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر بھی اس کھڑکی میں پہلے اپنی ٹانگیں جو ہیں وہ اندر کی اور پھر اندر داخل ہوئے، تاکہ وہ غلطی سے بھی وہ امپریشن نہ جائے کہ دیکھو ہم نے اس کو احمد سرہندی کو بھی ہم نے جھکا دیا۔ تو اتنی اسٹرکٹنس ہے ہمارے اندر کہ کوئی یعنی سملیرٹی بھی نہ پائی جائے، اور انسان بندہ مومن کی یہ جو شان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو الہ نہیں سمجھتا، اس کو کنزرو کیا جائے۔ تو یہ مفہوم ہے اس جملے کا وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور اس کے بعد پھر دوسری شہادت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی۔ اس پر زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی۔